رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا اور دھمکایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ستایا گیا کہ کبھی بھی اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ 30 دن اور 30 راتیں میرے اوپر اس حال میں گزر گئی کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی کھانے کی چیز ایسی نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، سوائے تھوڑا سا وہ توشہ کہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے کے نیچے دبائے رکھتے تھے، وہ کیا چند کھجوریں ہوتی تھیں اور ان پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ اس طرح سے 1 ماہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزار دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صبر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استقامت بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے۔ جیسا صبر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، جیسی استقامت آپ نے اختیار فرمائی، ایسا صبر کسی کا نہیں ہے، ایسی استقامت کسی کی بھی نہیں ہے۔ اگر اس صبر اور اس استقامت کا ایک ذرہ حصہ بھی ہمیں مل جائے تو ہماری نجات اور ہماری بخشش ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کب ہوئی؟ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سب سے زیادہ تکلیف والا بھاری دن وہ طائف والا دن تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں طائف کے سفر میں تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جب تبلیغ کی انتہا کر دی اور یہاں سے کیفیت یہ ہو گئی کہ اب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اور سرداران مکہ کی طرف سے مسلسل عداوت اور دشمنی ہی دشمنی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا کہ شاید طائف کی بستی والے میری بات کو سن لیں اور وہاں سے اسلام کی نشر و نما ہو، اور وہاں اپنے اصحاب کو میں ہجرت کا حکم دوں اور وہاں سارے جمع ہو جائیں اور وہاں سے اسلام پھیلے پوری دنیا میں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم طائف والوں کے پاس گئے۔ طائف میں بڑے بڑے جو 3 سردار تھے ان سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا کر بات رکھی۔ ایک نے یہ کہا کہ اللہ پاک کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی آدمی نہیں ملا جس کو اللہ رسول اور نبی بناتا۔ ایک نے یہ کہا میں آپ کی بات نہیں سنتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک نے یہ کہا میں بھی آپ کی بات نہیں سنتا، اگر آپ سچ بول رہے تو بات نہ سننا اور جھٹلانا میرے لیے عذاب ہے، اور اگر آپ جھوٹ بول رہے تو میں جھوٹے کی بات نہیں سنتا۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں، ان ظالموں نے وہاں کے چند بدماشوں کو اور شریروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لو لہان ہو گیا۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا
اور ان اوباش اور بدماش لڑکوں سے دور آبادی کے کنارے لے جا گیا. وہاں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جب میں نے اتارے تو پاؤں کے اندر خون جمع ہوا تھا. جوتے بھی جسم کے ساتھ پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے. اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی نہیں اتر پا رہے تھے. نبی علیہ السلام کو ان تکلیفوں سے اور ایذاؤں سے بے حد صدمہ پہنچا اور اس وقت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا. اللہ اکبر. بات یہ عرض کرنے کی ہے اتنی سختی ہونے کے باوجود، مصیبت ہونے کے باوجود دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا. اور اس وقت جو وہ کلمات آپ علیہ السلام نے کہے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائے. آپ علیہ السلام نے جب آ کر ٹھنڈا تھوڑا سا سانس لیا تو آپ نے یہ کلمات کہے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی. اے اللہ میں اپنی کمزوری اور اپنی کم تدبیری کا گلہ آپ ہی سے کرتا ہوں. میری تدبیر میں کمی ہے اے اللہ، میری ہی کمزوری ہے. وحوانی علی الناس، اور اے اللہ میں اس بات کا گلہ بھی آپ سے ہی کرتا ہوں کہ لوگوں نے میرے اوپر قابو پا لیا. اور انت رب المستضعفین یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے مالک، انت رب المستضعفین، اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے. وانت ربی، تو میرا بھی رب ہے. الی من تکلنی الی بعید یتحجمنی او الی عدو ملکتہ امری. اے میرے پروردگار، کیا کسی بیگانے کے سپرد آپ نے مجھے کر دیا ہے جس نے میرے اوپر قابو پا لیا ہے، یا مجھے کسی دشمن کے سپرد آپ نے کر دیا ہے اور وہ میرے سارے معاملات پر اختیار ہو گیا ہے. اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي. اے اللہ اس حال میں بھی اے اللہ اگر تیری جانب سے میرے اوپر غصہ اور غضب اور ناراضگی نہیں ہے تو پھر مجھے ان کی مار کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، لیکن میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، تیری اس ذات کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں جس ذات کی روشنی سے سارے آسمان روشن ہوئے. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. اے اللہ اس ذات کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں جس کی برکت سے دنیا اور آخرت کا نظام ہے. من ان ینزل بی غضبک او یحل علیہ سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرا غضب میرے اوپر نازل ہو. اے اللہ اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے. لک العتبی حتی ترضی، لک العتبی حتی ترضی. عجیب کلمات ہیں. اے اللہ میں تجھے مناتا رہوں گا، میں تجھے مناتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. میں تجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. لا حول ولا قوت الا بک. اے اللہ تیری مدد اور تیری تائید کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، کوئی بھی قدرت تیری مدد کے بغیر نہیں ہے. یہ کلمات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تاریخی کلمات ہیں جو اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت اس وقت بھی دیکھیے کتنے سخت حالات کے باوجود بھی آپ نے صبر کا دامن نہیں جانے دیا. کبھی زبان پر گلہ نہیں آیا اے اللہ یہ کیا ہوا، اے اللہ میں تیری عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، انہوں نے مجھے مارا ہے، انہوں نے مجھے ستایا ہے. کوئی زبان پر گلہ نہیں. یہ کلمات کہ اللہ اگر اس حال میں بھی مجھے مارا گیا، ستایا گیا، اذیت دی گئی، اس حال میں بھی اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے مجھے ان کی مار کی کوئی پرواہ نہیں. احد والے دن آپ علیہ السلام کا چہرہ اقدس زخمی ہو گیا اور کسی نے کہا آپ بددعائیہ کلمات
کہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، بڑا عجیب نکتہ ہے، اس حال میں بھی آپ فرما رہے اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ مارنے والوں کو بھی آپ نے اپنا قرار دیا، اللہ یہ میری قوم ہے، میری قوم ہے۔ فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میرے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتے، اے اللہ میری منزلت کو اور میرے منصب کو نہیں سمجھتے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ طائف والے دن بھی وہاں بھی یہی کہا گیا، فرشتہ سامنے حاضر ہو گیا، آپ حکم فرما دیجئے دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں اور بیچ میں طائف والوں کو پیس دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا آدمی اٹھے گا جو ایمان لانے والا ہوگا۔ تو اس قدر صبر اور استقامت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ متفقہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تحمل، بردباری، آپ علیہ السلام کا تحمل اور برداشت ہمیشہ آپ کے غصے پر غالب رہتے تھے، کبھی بھی آپ غصے میں مغلوب نہیں ہوئے۔ جتنا آپ کو کوئی غصہ دلاتا آپ کا تحمل بڑھ جاتا، سامنے والے کا غصہ ہوتا اور اس کا غصہ سامنے سے نظر آتا، آپ علیہ السلام کا تحمل اور برداشت اور صبر اس کے غصے پر ہمیشہ غالب رہتا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کی وجہ سے حاوی ہوا ہو، آپ علیہ السلام کا حلم اور تحمل ہی ہمیشہ اس پر غالب رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، ہمیشہ صبر سے کام لیا کرتے تھے، تحمل سے کام لیا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں آپ علیہ السلام کے اس وصف کو، اس صفت کو، اس عادت جمیلہ کو اپنانے کی کوشش کریں، ہمیشہ درگزر کریں، معاف کرنا سیکھیں، اپنے گھر میں درگزر کریں، محلے میں درگزر کریں، اقربا اعزہ کے ساتھ درگزر والا معاملہ کریں، معاف کرنے والا معاملہ کریں، اس نیت سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمایا کرتے تھے، آپ معاف کر دیا کرتے تھے۔ میں کون ہوتا ہوں پکڑنے والا، میں کون ہوتا ہوں گرفت کرنے والا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معاف فرماتے تھے تو میں بھی معاف کروں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس عادت کے اپنانے کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنتوں پر عمل آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ سارے انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے بھائی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔